माँ ने मेरा नाम नाज परवर रखा और वाकई बहुत नाज से परवरिश की। उनकी दुआएं थीं कि मेरी जिंदगी नाज़ो नेमत से भरपूर हो और मैं दुनिया की सारी खुशियां समेटूं। मगर न जाने कौन सी कोताही मुझसे सरजद हुई कि माँ की वो दुआ कभी कबूल न हो सकी। एमएससी मुकम्मल की तो साहिर नामी एक शख्स न जाने कहाँ से आ निकला। उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। चंद ही मुलाकातों में उसने माँ को शीशे में उतार लिया और वो उसके ठाट बाट पर फरीफ्ता हो गईं। उसकी नई नई नौकरी लगी थी, इसलिए झट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं ना कुछ सोच सकी ना कुछ कह सकी। हालांकि चचा का बेटा शान मुझसे मोहब्बत करता था और हम दोनों के दरमियान कोई रुकावट भी ना थी, मगर वो मुहतात था, कभी इजहार ना किया। खानदान में लोग कहा करते थे कि अगर ये रिश्ता हो गया तो चांद सूरज की जोड़ी बनेगी, मगर किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। जब मेरी मंगनी की खबर बचपन की सहेली को मिली तो वो माँ के पास दौड़ी आई और बहुत मिन्नत समाजत की कि नाज परवर को शान के लिए रख लें। मगर माँ का जवाब वाज़ेह था, शरीफों की एक ही ज़बान होती है और मैं ज़बान दे चुकी हूँ। मंगनी के 2 माह बाद मेरी शादी हो गई। माँ की नसीहत थी कि शौहर को मजाजी खुदा समझना, लिहाजा साहिर को सब कुछ मानकर उसके घर में कदम रखा। इब्तदा में वो बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर नजर आया। मैं खुद को खुशनसीब तरीन औरत समझती थी। बेटे बेटियां अल्लाह ने अता किए, शौहर चाहने वाला लगा जो हर वक्त यही कहता कि दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। मैं वालदैन की अकलौती बेटी थी। वालिद के इंतकाल के बाद माँ ने अपनी जिंदगी में ही पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। खबर ना थी कि साहिर की नज़र इसी पर थी। मैं मोहब्बत के फरेब में अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख बैठी। उसने फौरन जायदाद बेचकर बिजनेस में लगा दी। कारोबार चमका और दौलत की रेल पेल हो गई। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, रुपया आते ही उसकी फितरत खिलने लगी। वो आवारा मिजाजी की तरफ बढ़ा और मैं, जो अपने शौहर को सब पिछ मान बैठी थी, धीरे धीरे तन्हा होने लगी। वो मेके वालों से मुझे दूर करता गया और मैं उसके हर झूठ पर यकीन करती गई। अपने अपनों को खो बैठी। जब शऊर आया तो अंदाज़ा हुआ कि मैं धोखे का शिकार बनी रही। उधर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती, उधर वो घर से गायब होता। शादी के इब्तिदाई 10 बरस बच्चों की पैदाइश, घरदारी और शौहर की मोहब्बत में गुजर गए। मगर जब मैंने उसकी तरफ गौर करना शुरू किया तो कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसकी डायरी से नंबर मिला। फ़ोन किया तो निस्मानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा कि साहिर की गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी डायरी से नंबर लिया है। जवाब मिला, गर्लफ्रेंड तो मैं भी हूँ, मगर मैं नंबर लिखती नहीं, याद रखती हूँ। कई औरतों ने उसके बारे में सारी बातें बता दी। जब इस पर सवाल किया तो वो चौंक गया। फिर डायरी मुझसे छुपाई जाने लगी। जो जो सच सामने आता गया, मेरे पांव तले जमीन निकलती गई। एक दिन उसने खुले आम शराब नोशी शुरू कर दी। मुझे नशे में मारने लगा, बच्चों को गालियां देने लगा। वो शख्स जो कभी मुझे देवता की मानिंद अजीज था, एक वहशी दरिंदा बन चुका था। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना अजियतनाक था। मैं रातों को रोती, तड़पती, मगर उसे जर्रा बराबर परवाह न थी। वो तो मुझे पागल कहता, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाता। मैं एक दायमी कर्ब में मुब्तला हो गई, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की तरबियत में कोताही न की। साहिर अब खुलेआम होटलों में कॉल गर्ल्स के साथ वक्त गुजारता और मुझे झूठ बोलकर कहता कि वो दौरे पर जा रहा है। जब उसकी बेवफाई के नाकाबिल तरदीद सबूत मेरे हाथ आए तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। कभी उसके दोस्त, कभी ड्राइवर बताते कि वो औरतों को लेकर घूमता है। रफ्ता रफ्ता मुझे खुद भी अंदाज़ा होने लगा कि वो शुरू से ही ऐसा था, मगर मैं उसकी मोहब्बत में अंधी थी। मैंने उसकी खातिर सब कुछ छोड़ा, सबको खो दिया, मगर वो कभी मेरा ना था। उन हालात ने मुझे बीमार कर दिया। उसने ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैं बीमार हूँ और शौहर को खुशी नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत, वफ़ा, खूबसूरती सब कुछ रोंद कर वो आगे निकल गया और मैं पीछे तन्हाई, रुसवाई और महरूमी की तस्वीर बनकर रह गई। आखिर शादी के 25 साल बाद, जब बच्चे जवान होकर शादी की उम्र को पहुंच चुके थे, तो साहिर ने एक कॉल गर्ल किस्म की लड़की से चोरी छुपे निकाह कर लिया। 4 माह बाद जब मेरी बेटी की शादी हुई, तब हमें उस खुफिया निकाह का इल्म हुआ।
ہوا یوں کہ ہمارے داماد افتخار نے شادی کے چند دن بعد اپنی دلہن کے ساتھ کوہ مری کے ایک اعلیٰ ہوٹل میں رہائش کے لیے کمرہ بک کروایا۔ جب وہ میری بیٹی کے ہمراہ اس ہوٹل پہنچا تو میرے شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وہی مقیم تھے۔ داماد سے اچانک آمنا سامنا ہوا تو نظریں چرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ افتخار نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سر صاحب یہاں ہنی مون منا رہے ہیں۔ مت پوچھیں کہ مجھے کس قدر شرمندگی اور دکھ ہوا، کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ کیا ایک جوان بیٹی کا باپ ایسی حرکت کرے تو اسے زید دیتا ہے؟ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ وہ ساری وفائیں یاد آئیں جو میں نے اس شخص سے کی، وہ تمام اذیتیں جو ازدواجی زندگی میں برداشت کی، جن کا علم صرف مجھے ہے۔ اس کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو کبھی نہ کرنا چاہتی تھی، صرف اس امید پر کہ شاید یہ میرا ہو جائے، مگر وہ سب خواب ہی رہے۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، نہ حسن میں، نہ سلیقے میں، نہ خاندانی شرافت میں اور نہ تعلیم میں، مگر نہ جانے کیسی عورتیں اسے خوشی دیتی تھیں۔ وہ آوارگی جو ان میں تھی وہ مجھ میں نہ تھی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ساحر کھلم کھلا شراب پینے لگا، نشے میں مجھے مارتا، بچوں کو گالیاں دیتا۔ یہ وہ شخص نہ تھا جو کبھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جو میری ماں کو شرافت کا فریب دے کر مجھے بیاہ لے گیا تھا۔ دراصل وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مگر کامیابی سے اپنی فطرت کو 22 سال تک ہم سے چھپائے رکھا۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کی شوہر فلاں جگہ پر ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں دوڑی گئی اور اسے ایک ایسی جگہ سے واپس لائی جو بدنام عورتوں کے اڈے تھے، مگر اس نے وضاحت دی کہ وہ ان کی مدد کرتا ہے، کوئی غلط مراسم نہیں۔ میں نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اعتبار کر لیا، مگر میں بھولی اور وہ ایک شاطر کھلاڑی نکلا۔ ایک روز جب میں دوپہر کو سو رہی تھی، اس نے میری الماری کی چابی اٹھائی، سیف کھولا اور تمام زیور نکال کر رفو چکر ہو گیا۔ جب اٹھی تو سیف کھولا پڑا تھا۔ ہمارے ملازم برسوں سے کام کر رہے تھے، ان پر شک کرنا مناسب نہ تھا، مگر دل کبھی کبھار بہک جاتا ہے۔ انہی دنوں ہمارے گھریلو ملازم کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید زیور اس نے چرا لیا ہے۔ میں نے اسے سخت سست کہا، وہ بیچارہ قسمیں کھاتا رہا، مگر میری آوازیں سن کر اندر آئی اور کچھ پوچھے بغیر ملازم کو تھانے لے گئے۔ پھر پولیس نے وہی کیا جو اکثر کرتی ہے، ایک بے گناہ پر ظلم۔ پھر بھی ساحر نے زبان نہ کھولی کہ زیور اس نے چرائے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن میں بازار میں سامان لینے گئی تو ساحر کی نئی بیوی کو دیکھ لیا۔ وہ میری ہی زیورات پہنے ہوئے تھی جو میری سیف سے چوری ہوئے تھے۔ میں اپنی گاڑی سے اتری اور ڈرائیور سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، زبان سے نہیں بتا سکتا، آپ اندر جا کر خود دیکھ لے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا اور فوری طور پر پہچان لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا اور وہ عورت میرے زیورات پہنے کھڑی تھی۔ یقین جانیے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اگر اس وقت ہنگامہ کرتی تو اپنی عزت خاک میں ملا بیٹھتی۔ اسی وقت میں نے سلیمان بھائی کو فون کیا کہ میرے ملازم کو چھوڑ دیجئے، وہ بے قصور ہے، اصل چور کا پتہ چل گیا ہے۔ اپنے زیور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کہ کس کے بدن کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی زندہ رہوں گی تو اپنے ملازم کے پیٹنے کا دکھ رہے گا۔ میں نے سلیمان بھائی کو 25,000 روپے دے کر کہا کہ یہ اس ملازم کو دے دیجئے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے اور اس ظلم کا کچھ ازالہ ہو جائے، مگر اس نے نہ پیسے لیے اور نہ دوبارہ ہمارے دروازے پر آیا۔ میں ہاتھ ہلاتی رہ گئی کہ پرانے ملازم سے اپنی بدگمانی کی معافی مانگوں، مگر وہ لوٹ کر ہمارے گھر کی طرف نہ آیا۔ اس کے پندار کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ ہم امیر لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، اپنے مخلص دیانتدار خدمت گزاروں کو بھی پہچان نہیں پاتے، اور جو ہمیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہم ان پر شک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے والدہ کو کچھ نہ بتاتی تھی کہ انہیں دکھ ہوگا، مگر کب تک چھپاتی؟ جب دل شدت درد سے پھٹنے لگا، جب شوہر کی جیب سے غیر عورتوں کے ساتھ تصویریں برآمد ہونے لگی تو رو کر ماں کے گلے لگ جاتی۔ وہ جھوٹا دلاسا دیتی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بھونرے کی طرح پھول پھول پر منڈلاتے ہیں۔ اصل گھر تو اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ صبر و سکون سے رہو، تحمل سے زندگی گزارو،
کیونکہ تم ہی نے اپنے بچے سنبھالنے ہیں۔ ماں کے کہنے پر ساحر سے شادی کی تھی، انہی کے کہنے پر گھر کا شیرازہ بکھر میں نہ دیا، مگر سہتے سہتے صبر کرتے کرتے میں خود بدل گئی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ بیوٹی کوئین کہا کرتے تھے۔ جب شوہر کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سوچتی ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں نے اتنا وقت کیسے گزارا۔ شوہر اب دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، مگر سسرالی لوگ انہیں کانے دیتے ہیں کہ تمہارا باپ عیاش ہے۔ اگر میں اس وقت صبر نہ کرتی، تحمل سے کام نہ لیتی، تو میری بچیوں کے رشتے کبھی اچھے گھروں میں نہ ہوتے۔ اب کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو میں روئے بغیر گزار دوں۔ میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، مجھے تنہائی کا غم نہیں، مگر اس شخص نے میری نسوانیت کی توہین کی ہے، میرے عورت ہونے کا مان توڑا ہے۔ یہی دکھ مجھے اندر ہی اندر جلاتا ہے۔ سوچتی ہوں لوگ شادی شدہ مردوں کو دوسری شادی سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ مرد جو 25 سال بعد بھی اپنی بیوی کا نہ ہو سکا، وہ دوسری کا کیسے ہوگا؟ عورت کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اس کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے صبر کیا، اور یہی سوچ کر وہ عورتیں بھی صبر کرے جن کے شوہر ساحر جیسے ہوں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، لکڑی جل بھئی کوئلہ، کوئلہ جل بھئیو راکھ، میں ابھاگن ایسی جلی، کوئلہ کوئلہ بھئیو نہ راکھ۔